ڈاکٹر جمیل صاحب، جو ایران کی جانب سے کچھ گڈ ول جیسچر کے طور پر جہاز تیل کے چھوڑے گئے، پاکستانی فلیگ جو شپس تھے جن پہ پاکستانی جھنڈا تھا انہوں نے آنے دیے، ٹرمپ کا اس کے اوپر جو بیانات تھے وہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے، بلکہ مجھے لگا کہ شاید ان کے شایان شان بھی نہیں ہے کہ جو لب و لہجہ انہوں نے اختیار کیا۔ ایران نے اگر ایک اچھائی، ایک پازیٹیوٹی، ایک کانفیڈنس بلڈنگ معیار کا مظاہرہ کیا ہے تو ٹرمپ کو اس انداز میں ان کا ذکر کرتے ہوئے گریز کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان کے لیے بھی ایران نے وہ راستہ کھلا رکھا ہے کہ 2 جہاز ایوری ڈے پاکستان آتے رہیں گے تو تیل کرائسس سے پاکستان بچ جائے گا انشاءاللہ۔ کیسے دیکھتے ہیں یہ سفارتکاری آگے چلتے ہوئے؟ جی، مدعو کرنے پر مشکور۔ سفارتکاری دیکھیں، پاکستان کے ڈی این اے میں اس قسم کی سفارتکاری ہے۔ پاکستان نے جب امریکہ اور چائنا کو بھی قریب لے کے آئے تھے 1971 میں، تو اس وقت بھی اس سے پہلے 1 سال تک اس پر کام کیا تھا، اور اب بھی جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 4 وزرائے خارجہ آئے ہیں، اس سے پہلے پاکستان نے اپنی کمیونیکیشن ایران کے ساتھ، خلیجی ممالک کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کافی بڑھانے کے بعد یہ بیڑا اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے۔ اور جب پاکستان نے یہ بیڑا اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کمپلیکیشن میں کوئی کمی آ گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی طریقے سے حدت اور شدت تھوڑی کم ہو تاکہ کوئی راستہ ہموار ہو، دونوں فریقوں کو، ایران کو بھی اور امریکہ کو بھی، کوئی فیس سیونگ میں مل جائے۔ ابھی تو اس راہوں کو تلاش کرنے میں ساری ایفرٹس لگائی جا رہی ہے، کیونکہ اب جو معاملہ ڈیسائسو فیکٹر آگے چل کے نظر آ رہا ہے، جو 28 تاریخ کو تو اس کا نہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پتا تھا نہ دنیا کو اتنا علم تھا، اس کا تخمینہ لگایا جا رہا تھا، لیکن اب اس چیز کا علم ہے کہ کل اور پرسوں جس طریقے سے کوئی 90 لاکھ بلکہ 9 ملین افراد جب امریکہ میں نکلے اور باقی یورپ میں 6 یا 7 دوسرے ملکوں میں نکلے ہیں، آسٹریلیا ہے، اس کے علاوہ ہے، اور باقی یورپ کے ممالک، تو وہ اس میں ایک تھلتھلی سی مچ گئی ہے، اور امریکہ میں جو اس پہ نعرے لگے ہیں اس پہ ایک پریشر آیا ہے امریکن قیادت پر، اور خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ پر۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری رجیم کے ساتھ بھی بڑی یہ بھی بات چیت چل رہی ہے، اور رجیم تو اب چینج ہو گئی ہے، نئی رجیم جو ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ 2 لیئرز تو رجیم کی ختم ہو گئی ہے، تیسری لیئر جو ہے ان میں سے کسی سے ان کا رابطہ وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ان کے رابطے، جس طرح کہ ایران کہہ رہا ہے اور ایران کے اسپوکس پرسن منسٹری آف فارن افیئرس کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے امریکہ سے، ہمارا انٹرمیڈیٹریز کے ذریعے ہے، یعنی کہ انٹرمیڈیٹری میں سر فہرست پاکستان ہی ہے۔ تو یہ تو صورتحال ہے ڈپلومیسی کی۔ ڈپلومیسی کی جو آس اور امید ہے وہ ہر آئے دن آتے دن یہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ جمیل صاحب، جو پاکستان کی جانب سے، وہ کیسے کہہ رہا ہوں میں، ایرانی پارلیمنٹ کے جو سپیکر ہیں باقر کالیبوف، ان سے بات کی جا رہی ہے، وہاں وزیر خارجہ سے بات کی جا رہی ہے، اور پاکستان وٹکاف سے بھی بات کر رہا ہے، مارکو روبیو سے بھی بات کر رہا ہے، اور توقع یہ تھی کہ جلد ہی جے ڈی وینس آئیں گے اور کوئی راستہ نکل آئے گا۔ سعودیز کے آنے کے بعد اس کا وزن بڑھ گیا ہے، سعودیز نے آ کے مور لگا دیا اس چیز کو کہ ہاں وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں اس پروسیس کو۔ آپ سوچتے ہیں کہ اگلے چند روز کے اندر، کیونکہ ڈیڈ لائن بھی ہے ایک 7 ڈیز کے اندر وہ بھی ختم ہونی ہے، تو اس کے اندر اندر کوئی رابطہ سازی آگے چل پڑے گی؟ جی ہاں، 6 تاریخ تک، 6 اپریل تک جو ہے وہ جو ڈیڈ لائن ہے، اس میں یہ راستہ نکالنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے، اور اگر اس کو آپ لگایا جائے، اندازہ لگایا جائے، تو اس میں کٹھن لیئرز یعنی تہیں زیادہ بیٹھتی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پیرا بٹالین پوری لا کے بیٹھا دی ہے اس کے ہرمز کے سامنے، لا کے ابو موسیٰ اور اس کے ارد گرد ان علاقوں میں، مڈل ایسٹ میں مرین کو لے آئے ہیں، ایمفیبیس شپس کو لے آئے ہیں۔ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ ہٹ اینڈ رن کی کوشش کریں گے اور اس میں دلدل میں اور پھنس جائیں گے۔ تو لیکن بہرحال کیونکہ اسرائیل کا ایک فیکٹر اس کیلکولس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کو ذہن میں رکھا جائے۔ اسرائیل، جیسا کہ ہم ساروں کو پتہ ہے کہ یہ درینہ اس کی مطالبہ اور درینہ خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی امریکہ کا سربراہ بتدریج وہ ٹرائی کرتے رہے، اور ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں ایک سربراہ مل گیا، جس کو ہلری کلنٹن نے الیکشن کمپین کے درمیان اپنی تقریر میں پیشن گوئی کی تھی کہ یہ شخص وہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو خطاب کرتے ہوئے، کہ he who has a very thin skin and any country can get into that thin skin and get the decision made۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ جو 7 چکر لگا
لگائی ہیں نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس کے اور جو امریکن لابی کو فعال کیا ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ جو فیصلے کیے گئے ہیں یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے فیصلے تو نہیں ہیں، یہ ان درست دانیال صاحب، پریزیڈنٹ ہاؤس میں بہت ہائی پروفائل قسم کی بیٹھک لگی، وزراء اعلیٰ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وزیر اعظم بھی تھے، وزیر خزانہ بھی تھے، ڈار صاحب بھی تھے، سیکیورٹی کے لوگ بھی اندر بیٹھے ہوئے تھے. کیا چیزیں ڈسکس ہوئی؟ ندیم ملک صاحب، وہ جو میٹنگ ہے وہ میری پے اسکیل سے تو اوپر ہی ہے، اس کی انفارمیشن آپ کو زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. ریجنل سیکیورٹی کے اوپر اپڈیٹ کیا گیا اور پاکستان میں انرجی اویلیبلٹی اور اس کی سیکیورٹی کے اوپر بات ہوئی ہے کہ کیسے انشور کرنا ہے. لیکن جو اس کا اوور آل کرکس تھا وہ جو آپ نے بیان کیا ہے، یہی موٹی موٹی چیزیں تھیں، اور کس طرح چیزوں کو جو ریجنل سچویشن بن رہی ہے اور ریجن جو پوری سچویشن بن رہی ہے اس کو کس طرح ایڈریس کیا جا سکتا ہے، کس طرح کیٹر کیا جا سکتا ہے، اور لوکل سطح پہ بھی جو تھریٹس ہیں اور چیزیں ہیں ان کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے اور کس طرح آگے لے کے جایا جا رہا ہے. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ پاکستان جو ہے ابھی ایز آف رائٹ ناؤ از ایٹ اے ویری پرٹنٹ پوزیشن جو ہم ہوسٹ کر رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جتنے فارن منسٹرز آئے ہوئے ہیں، کہ پاکستان جو ہے جو ایک ٹائم پہ میں بار بار ساروں کو کہتا ہوں کہ آپ بعض دفعہ آپ کے ماتھے کی لکیر بھی ہوتی ہے. ہمارے ایک ایگزام تھا تو اس میں میرا ایک دوست تھا، اس نے ساری اپنے پورا امتحان آلموسٹ یاد کیا تھا پیپر، اینڈ آئی لرنڈ 3 questions، اینڈ اللہ تعالیٰ کی تھی کہ ان میں سے ایک کوشچن آیا، اینڈ آئی گاٹ اے ڈسٹنکشن ان دیٹ ایگزام. میرا لا کا ہی تھا، اور اس نے سارا کیا ہوا تھا، اس نے 2 چھوڑے تھے اور وہی 2 آئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک دین ہے کہ یہ جو ٹیم ہے آج جس میں فیلڈ مارشل ہیں، آپ کے پرائم منسٹر ہیں، آپ کے فارن منسٹر ہیں، میاں نواز شریف کی ٹیم، یہ دے ہیو بین بلیسڈ بیفور آلسو. اور یہ آج جو ایک مشکل چیز جو ہے ان کے کندھے پہ دوبارہ آئی ہے، اس میں انشاءاللہ ہم ڈپلومیسی اور ڈپلومیٹک ٹائز میں ہم نے پہلے بھی کامیابی لی ہے اور آگے بھی لیں گے. پاکستان کو جس طرح انٹرنیشنل آئسولیشن سے نکالا ہے، تو انشاءاللہ ابھی جو یہ ڈائلاگ شروع ہے جس میں ایران بھی انڈائریکٹلی انوالوڈ ہے اور اس کی پوری چیز میں اپنا ایک رول ہے اس کا بھی، تو یہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے یہ بڑی ایک کلوزلی اس کو مانیٹر کر رہا ہے، اور ایک میڈیشن کا جو رول ہے انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے کہ اس میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ. امریکی صدر ایک انٹرویو میں بتا رہے ہیں کہ چند دنوں میں بتائیں گے کہ امریکی جو ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں وہ کس حد تک تعاون کر رہے ہیں. پاکستان نے امریکہ کو بڑا کلیئرلی ایک میسج دیا تھا، اور وہ میسج یہ تھا کہ جو ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں کولیبوف اور وہاں کے جو وزیر خارجہ ہیں، ان دونوں کو آپ ہٹ لسٹ سے ہٹائیں، کیونکہ دونوں سینٹرل فگر ہیں جو انگیج کر رہے ہیں اس ڈپلومیٹک پروسیس کو. تو اگر آپ نے ان کو اسیسینیٹ کیا یا ان کو ہٹ کیا تو آپ کا یہ پروسیس ٹوٹ جائے گا. امریکہ خود سے اس پروسیس کو سپورٹ کر رہا ہے جو اسلام آباد چلا رہا ہے اس وقت سفارتی سطح کے اوپر. تو اس لیے امریکہ کو بھی فار دی ٹائم بینگ ایٹ لیسٹ پورا فیتھ رکھنا چاہیے اور ان رہنماؤں کو ہٹ کرنے سے گریز کرنا چاہیے. امریکی صدر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جو خامنائی ہے، مجتبیٰ خامنائی، وہ شدید زخمی حالت میں ہے. باقی آنے والے دنوں میں ایرانی میڈیا اور قیادت کی طرف سے بیانات آئیں گے تو زیادہ چیز کھل کے سامنے آ جائے گی. زیلنسکی نے جو کچھ یوکرین کے ساتھ کیا تو وہ زیلنسکی وہی کچھ ہی مشورے جا کے عربوں کو بھی دے گا. اپنا بھی ملک اس نے برباد کروا دیا، ان کو بھی برباد کروائے گا. لیکن ایک سوال آپ سے ہے بیرسٹر دانیال صاحب، پاکستان کو انرجی سیکیورٹی کے حوالے سے تیل کی سپلائیز ان انٹرپٹیڈ چاہیے. ایران نے تو اچھا جیسچر دیا، لیکن اگر جنگ طول پکڑتی ہے تو پھر شاید وہ جہاز اس کے لیے نکالنا ممکن نہ رہے. ابھی تو ہرموز کنٹرول کرتا ہے نا، تو آپ کے 2 جہاز وہ نکال رہا ہے. ہمارے پاس اسٹریٹجی کیا ہے، کیسے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں ندیم صاحب، 2 چیزوں کے اوپر پہلے میں اگر بیفور گوئنگ ٹو دس کہ دیکھیں آج پاکستان جب نیگوشیٹنگ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو اس کی بہت بڑی ریزن بنیان المرصوص کہ اس ریجن میں ایک چیز تو سمجھائی کہ مائٹ از رائٹ. آج ورلڈ آرڈر ہے ہی ہے، مائٹ از رائٹ. جو طاقتور ہے وہ اپنی چیزیں بھی منوا رہا ہے اور اپنی طریقے سے کر بھی رہا ہے، اور آج میڈیٹر بھی وہی ہے جس کے پاس کوئی طاقت ہے. انڈیا بری طرح ایکسپوز ہوا، اور انڈیا جس طرح یہ تجک ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ آج جو چیزیں 2 قسم کے پارٹیز ہیں اس میں، ایک انڈیا جیسی جو چیزوں کو ایسکلیٹ کر کے خراب کرنا چاہتے ہیں، اور ایک پاکستان جیسے جو اس چیز کو میڈیٹ کر کے چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. اور پاکستان وہ رول پلے کر رہا ہے اس میں، ایران کے ساتھ بھی، امریکہ کے ساتھ بھی، اور گلف کنٹریز کے ساتھ بھی. یہ زیلنسکی اور انڈیا، یہ جو جن کی پہلے بھی ملاقاتیں، اور یہ جو نیتن یاہو، یہ سیم مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں.
فیشسٹ لوگ ہیں اور یہ مائٹ کو ہی رائٹ سمجھتے ہیں اور یہ ایکسٹریم ویوز رکھتے ہیں. پاکستان اپنی انٹرنل جنگ بھی لڑا ہے, اپنے ڈیفنسز کو, ہمارا بلوچستان اور افغانستان والا پورا ایک کھلا ہوا ہے محاذ, پورا کھلا ہوا ہے, اور ساتھ اس محاذ کو بھی دیکھ رہا ہے, اور ساتھ ہمارا پیکٹ بھی ہے سعودی عرب کے ساتھ. تو یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن کے اوپر ہم اپنے آپ کو نیوٹرلائز رکھ رہے ہیں. یہ پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے. اور اس کے ساتھ جب ہم اپنے جو آپ نے جس طرح کہا یہ ہماری انرجی امپورٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ کیسے انشور کریں گے کہ صورتحال بگڑنے کے باوجود ہمیں ملتی رہے. دیکھیں پاکستان ٹوٹل ریلائنس ہے امپورٹڈ انرجی. دیکھیں ہم بالکل ہم ٹوٹل ریلائنس ہیں, اور اگر اسی ریلائنس اور اسی کی وجہ سے بھی پاکستان میں اگر آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو ایک ٹرسٹ فیکٹر ہے ان تمام گلف کنٹریز میں, آج انڈیا میں بحران ہنگامے ہو رہے ہیں, بنگلہ دیش میں ہنگامے ہو رہے ہیں, آپ کے ارد گرد ہنگامے ہو رہے ہیں, پاکستان نے کنٹرول کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ جو یہ ہماری سپلائی ہے اس کا مسئلہ نہیں ہوگا. اگر ایران کے پاس کنٹرول نہیں ہوگا تو کس کے پاس ہوگا؟ گلف کے پاس ہوگا, مڈل ایسٹ کے پاس ہوگا, کسی اور کے پاس ہوگا. تو پاکستان از ان اے پوزیشن ویئر اٹ کین ایشور کہ انشاءاللہ یہ جو ہمارا فیول کی شارٹیج اور وہ ہے وہ نہیں ہوگی. پرائس اسکلیشن وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, پرائس اسکلیشن شاید کسی بھی ملک کے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن ہماری جو اسموتھ سیلنگ اور اسموتھ جو یہاں پہنچنا ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کے کنٹرول میں بھی ہوگی اور انشاءاللہ آتا بھی رہے گا.